تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ ترجمہ: بس کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اس کا برا عمل اور وہ اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، اس کے لیے آپ آزردہ کیوں ہوں؟ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، پس نہ گھلے آپ کی جان ان کے لیے فرط غم سے، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کرتوت وہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں یہ سارا جملہ مبتدا ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اس کی خبر محذوف ہے جس پر فلا تذهب نفسک کا دلالت کرتا ہے۔ اس صورت میں تقدیر کلام یوں ہوگی، یعنی کیا ایسے لوگ جو اپنے برے اعمال کو خوشنما سمجھ رہے ہیں ان کے لیے ازراہ غم آپ اپنی جان گھلا رہے ہیں؟ مدعا یہ ہے کہ وہ ایسی ہمدردی اور دل سوزی کے مستحق نہیں۔ ابتدا میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، اس کے رویے کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتا تو دل کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے یا اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں کہ فطرت سلیمہ کی صدائے احتجاج اسے سنائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا بلکہ وہی عین صواب نظر آنے لگتا ہے۔ جب کوئی شخص اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو وہ ایک لا علاج مریض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دنیوی زندگی کے فریب سے بھی بچائے اور اس شاطر و عیار دھوکے باز کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ اٹھا لاتی ہیں بادل کو، پھر ہم لے جاتے ہیں بادل کو مردہ شہر کی طرف، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس بادل کے می سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یوں ہی انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ تم مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کو محال سمجھ رہے ہو، اگر تمہیں دیدہ حق بین میسر ہے تو ذرا اسے کھولنے کی زحمت اٹھاؤ اور ہر طرف دیکھو۔ کیا تمہیں ایسے مناظر بار بار دکھائی نہیں دیتے؟ خشک سالی کے باعث زمین اجاڑ ہو جاتی ہے، زندگی کی کوئی رمق بھی اس میں باقی نہیں رہتی۔ یکا یک ٹھنڈی ہوا اپنے کندھوں پر سرمئی بادل اٹھائے اٹکھیلیاں کرنے لگتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دار می برسنے لگتا ہے، ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ اسی مردہ زمین میں پھر زندگی انگڑائی لینے لگتی ہے اور طرح طرح کی سبزیاں لہلانے لگتی ہیں۔ جو قادر مطلق پانی کے چند قطروں سے زمین کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے، کیا اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے؟ ذرا غور تو کرو، ذرا عقل سے کام تو لو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ ترجمہ: جو عزت کا طلبگار ہو وہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور نیک عمل، پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں برے کاموں کے لیے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کا مکر اور فریب تباہ ہو کر رہے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ ارشاد ہے جو عزت و آبرو کا آرزو مند ہے اسے بتاؤ کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کو عزت ملی ہے اسی کی بارگاہ اقدس سے ملی ہے،
تم بھی اس کی جناب میں حاضر ہو کر سر نیاز جھکا دو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنا لو، وہ تمہیں بھی سرفراز کر دے گا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی جناب سے عزت طلب کرتا ہے اور اپنی اس طلب کی صداقت کو اپنے افتقار، عاجزی اور نیاز مندی سے سچا ثابت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس عزت کو پالے گا۔ وہ عزت اس سے روکی نہیں جائے گی اور اس سے چھپائی بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تا داغے غلامی تو داریم، ہر جا کے میرویم بادشاہیم۔ الکلم الطیب یعنی پاکیزہ کلمہ، اس سے مراد ذکر الہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ، تو ان جملوں کو ایک فرشتہ اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتا ہے اور آسمان کا رخ کرتا ہے۔ فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ فرشتے ان جملوں کے قائل کے لیے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی۔ اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ پاکیزہ کلام سے مراد الذکر والتلاوت والدعاء، ذکر، تلاوت اور دعا ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ کلام ہے جس میں یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا وہ کلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، جس طرح کسی کو واعظ و نصیحت کرنا یا اسے علم سکھانا۔ نیز علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ صعود کلام سے مراد اس کی مقبولیت ہے۔ یرفع کا فاعل عمل صالح اور ضمیر مفعول کا مرجع الکلم الطیب ہے، یعنی پاکیزہ کلام کو عمل صالح بارگاہ الہی میں قبولیت سے مشرف کرتا ہے۔ اگر باتیں تو اچھی ہوں لیکن عمل اس کے خلاف ہو تو وہ باتیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے یرفع کا فاعل اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے اور ضمیر کا مرجع العمل الصالح ہے، اور عمل صالح سے مراد وہ اعمال ہیں جن میں ریا نہ ہو بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ لیکن زیادہ راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ پاکیزہ کلام بارگاہ الہی میں شرف باریابی حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو تو اس کی شان بلند ہو جاتی ہے اور اس کے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، حق یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار جو فرائض کا تارک ہو، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو اور اچھی باتیں کرتا ہے تو انہیں لکھ دیا جاتا ہے اور انہیں قبول بھی کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کی نیکیوں کا اسے ثواب ملے گا اور اس کی برائیوں کی اسے سزا ملے گی۔ یعنی جو لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف مکر و فریب اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو شکست دینے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مہمیں چلاتے ہیں، انہیں شدید عذاب ہوگا اور ان کا مکر و فریب ناکام ہو جائے گا۔ جب کوئی چیز ہلاک و فنا ہو جائے تو عرب کہتے ہیں بارہ یبور، اور جب کوئی بازار ٹھنڈا پڑ جائے، بے رونق ہو جائے تو کہتے ہیں بارت السوق۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على اللہ یسیر۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں بنا دیا جوڑے جوڑے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کو اس کا علم ہوتا ہے، اور نہ لمبی زندگی دی جاتی ہے کسی طویل العمر کو اور نہ کم رکھی جاتی ہے کسی کی عمر مگر اس کی تفصیل کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ تمہارے آغاز آفرینش سے تمہارے سفر حیات کے اختتام تک کے تمام حالات سے اللہ تعالیٰ تفصیلاً آگاہ ہے اور تمام جزیات اور تفصیلات لوح محفوظ میں درج کر دی گئی ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 12۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور یکساں نہیں ہو سکتے پانی کے دو ذخیرے، یہ ایک میٹھا ہے بہت شیریں، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا سخت نمکین، کھاری، تلخ، اور دونوں میں سے تم کھاتے ہو تر و تازہ گوشت اور نکالتے ہو زینت کا سامان جسے تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو پانی میں کہ اسے چیرتی شور مچاتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، اور یہ سب نوازشات اس لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اردو تراجم میں عام طور پر البحران کا معنی دو سمندر یا دو دریا کیا گیا ہے، حالانکہ سمندر سارے کھارے ہیں، کوئی میٹھا نہیں، اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، کھاری نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک لفظ بحر کی لغوی تحقیق نہ کی جائے یہ الجھن دور نہیں ہوتی۔ علامہ ابن منظور نے اس کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی پانی کی کثیر مقدار اور وسیع ذخیرے کو بحر کہتے ہیں، خواہ وہ نمکین ہو یا شیریں۔ بحر کو بحر کہنے کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس میں وسعت اور انبساط کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بہت سخی ہو تو اسے کہتے ہیں انہ لبحر، کہ وہ تو بحر ہے۔ یہ درست ہے کہ عام طور پر بحر کا اطلاق سمندر پر ہوتا ہے، لیکن میٹھے پانی کے وسیع ذخیرے کو بھی اہل عرب بحر کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ مذکور نے ابن مقبل کا یہ شعر بطور استشہاد پیش کیا ہے، وَنَحْنُ مَنَعْنَا الْبَحْرَ أَن يَشْرَبُوا بِهِ۔ یہاں بحر میٹھے پانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ میٹھے پانی کو ہی پینے سے روکا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے بعد اب وہ خلش باقی نہیں رہتی۔ عذبن میٹھا، فراتن شدید العذوبہ بہت شیریں یا جو پیاس کو بجھا دے، جس کا پینا بہت خوشگوار ہو، خود ہی گلے سے نیچے اترتا چلا جائے، ملحن نمکین، اجاجن شدید الملوحہ از حد کھاری، جو اپنے کھارے پن کی وجہ سے جلا دے۔ علامہ جوہری لکھتے ہیں ماء اجاجن اے ملحن مرن، یعنی کھاری تلخ۔ ذائقے کے اس تفاوت کے باوجود وہاں مچھلیوں کا تازہ گوشت تمہارے کھانے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ طویل سمندری سفر میں اگر خوراک کے ذخائر ختم بھی ہو جائیں تو مچھلی کے گوشت پر انسان گزر اوقات کر سکتا ہے۔ پھر اس کی قدرت کا کرشمہ ملاحظہ ہو، ایسا نہیں کہ دریائی مچھلیوں کا گوشت لذیذ اور کھانے کے قابل ہو اور کھاری سمندروں کی مچھلیوں کا گوشت نمکین اور کھاری ہو۔ اگرچہ جس پانی میں وہ پیدا ہوئیں خوراک کھاتی رہیں وہ تو کڑوا اور کھاری ہے، چکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی مچھلیوں میں نہ سمندر کی بدبو ہے نہ وہ ناپسندیدہ ذائقہ۔ اس خالق کی قدرت کا اس سے زیادہ روشن تر ثبوت کوئی اور بھی تمہیں درکار ہے؟ اس کا مزید کرم ملاحظہ ہو کہ اسی سمندر میں تمہیں موتی، جواہرات اور مرجان ملیں گے جن کو زیوروں کی طرح پہن کر تم اپنی زیب و زینت کو چار چاند لگا سکتے ہو۔ اس کی عنایت کا سلسلہ بس یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ تم ان کشتیوں، ان بھاری بھرکم سمندری جہازوں کو دیکھو، اپنی پشتوں پر ہزاروں مسافروں کو اٹھائے، ہزاروں لاکھوں من سامان سے لدے، سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تاکہ تم اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں جا کر علم اور ہنر سیکھو، اپنا سامان تجارت لے جا کر وہاں کی منڈیوں میں فروخت کرو، وہاں کے نوادرات اور ضرورت کی مصنوعات خریدو اور انہیں اپنے وطن میں لا کر بیچو اور ایک سفر سے دوہرا نفع کماؤ۔ ان تمام امور کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کا فضل کہا ہے۔ مؤخر جمع ہے، اس کا واحد ماخرہ ہے، کشتیاں۔ علامہ جوہری مخر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مخر کہتے ہیں پانی کو اس طرح چیرنا کہ اس سے شور پیدا ہو۔ کشتیاں جب پانی کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں تو شور پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں مواخر کہا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اپنے منعم حقیقی کا شکر بجا لاؤ، یعنی اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کے رسول مکرم پر ایمان لاؤ، اس کے تمام اوامر و نواہی کی سختی سے پابندی کرو تاکہ تم پر مزید لطف و کرم کی بارش کی جائے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ترجمہ: وہ داخل کرتا ہے کبھی رات کے ایک حصے کو دن میں اور کبھی داخل کرتا ہے دن کے ایک حصے کو رات میں،
اور اس نے پابند حکم کر دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہی ہے، اور وہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ سال بھر موسم بھی ایک سا نہیں ہوتا، اور دن رات بھی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، ورنہ تم اس یکسانیت سے اکتا جاتے۔ نیز طرح طرح کی سبزیاں، گرمی اور سردی کے پھل، ان سے بھی تم محروم ہو جاتے۔ اس لیے اپنی قدرت کاملہ سے اس نے یہ انتظام فرما دیا کہ مناسب وقفوں کے بعد موسم بدلتے رہیں، گرمی کے بعد سردی، خزاں کے بعد بہار کی آمد کا تسلسل قائم رہے، دن اور راتیں گھٹتی بڑھتی رہیں، تاکہ اس کی قدرت کے مختلف شعون ظہور پذیر ہوتے رہیں۔ اس نے چاند اور سورج کے لیے بھی ایک نظام الاوقات مقرر کر دیا ہے، وہ اسی کے مطابق سرگرم عمل ہیں۔ جو اتنی قدرتوں کا مالک، جو اتنی حکمتوں والا اور پہم لطف و احسان فرمانے والا ہے، وہ ہے تمہارا خدا جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں ضعف سے قوت کی طرف، نقص سے کمال کی طرف، جہالت سے علم کی طرف تدریجاً لیے جا رہا ہے۔ سارا ملک اسی کا ہے، سب جہانوں میں اسی کی حکمرانی ہے۔ اے کفار و مشرکین، اپنے رب کریم معبود برحق، شہنشاہ حقیقی کو چھوڑ کر، اس کی عبودیت کا رشتہ توڑ کر، جن بتوں وغیرہ کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اور جن کی پوجا پاٹ میں تم مشغول رہتے ہو، ان کے افلاس اور بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے تو کجا، وہ تو کھجور کی گٹھلی میں جو باریک سا سفید چھلکا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ جو اتنے مفلس، قلاش اور بے بس ہوں، ان کو اپنا معبود بنانا، ان کی پوجا کرنا اور رب قدیر و حکیم اور مالک الملک کو چھوڑ دینا کہاں کی دانائی اور عقل مندی ہے؟ کچھ تو سوچو، تم کیا کر رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو، تم کدھر جا رہے ہو؟ مختلف مفسرین نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے ملاحظہ ہو۔ تدعون من دونہ ای الاصنام الذین تعبدونها من الاصنام، قرطبی مظہری۔ تدعون من دونہ ہی الاوثان، بحر المحیط۔ سب کا مفہوم ایک ہے، یعنی وہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت بتوں اور ان کے پجاریوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قطمیر لفافۃ الرقیقۃ علی النوات، وہ باریک پردہ جو گٹھلی پر ہوتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ ترجمہ: اگر تم انہیں پکارو تو نہ سن سکیں گے تمہاری پکار، اور اگر وہ بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری التجا قبول نہیں کر سکیں گے، اور روز قیامت صاف انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، اور حقیقت حال سے تجھے کوئی آگاہ نہیں کر سکتا خدائے خبیر کی مانند۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کا مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بے جان مورتیاں تم لاکھ چیخو، فریاد کرو، انہیں کیا خبر کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور بالفرض یہ سن بھی لیں تو یہ تمہاری کیا مشکل حل کر سکتی ہیں، تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہیں، جب ان کے پاس سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں۔ قیامت کے روز جنہیں دنیا میں معبود بنایا گیا تھا وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہ ہم معبود تھے، نہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی ہمارا اور ان کا باہمی کوئی تعلق تھا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ بت تو اس لیے جواب نہیں دیں گے کہ وہ بے جان نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، لیکن جو کم بخت فرشتوں کو یا اللہ تعالیٰ کے مقربین کو پکارتے ہیں وہ اس لیے جواب نہیں دیں گے کہ ان گمراہوں نے انہیں خدا سمجھ رکھا تھا، حالانکہ وہ خدا بننے سے بالکل الگ تھے۔ بس وہ ایسے لوگوں کی فریاد کا کیوں جواب دیں گے جو ان پر اتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے؟ معلوم ہوا کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا اور معبود مانتے تھے۔ ان بدبختوں کی ہرما نصیبی کا یہ حال ہوگا۔ اے سننے والے، صحیح حالات سے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، اور آگاہ کرنے والا وہ رب ہے جو ظاہر و باطن، جلی و خفی ہر چیز سے خبردار ہے۔ اب تو خود ہی سوچ لے کہ کوئی اور ایسی ہستی ہے جو اس خبیر و علیم کی طرح حقائق اور صداقتوں سے تجھ کو اس طرح آگاہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مفہوم کلام یوں ہے: لا ينبئک اے لا یخبرک بحقیقت الامر الا مخبر مثل خبیر۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر
22 میں پارے کا تیسرا پاؤ مکمل ہوا۔